بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ کا خاتمہ اور فتح مکہ۔ بنو حذاء پر بنو بکر کی طاقت۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی بنو حذاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے اور ان کے حریف بنو بکر قریش کا حلیف ہو گئے تھے۔ ان دونوں میں مدت سے عداوت چلی آ رہی تھی اور ان کے مابین لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اسلام کے ظہور نے عرب کو ادھر متوجہ کیا تو وہ لڑائیاں رک گئیں۔ صلح حدیبیہ کے باعث قریش اور مسلمانوں کے درمیان امن قائم ہو گیا تو بنو بکر نے سوچا کہ اب بنو حذاء سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے تقریباً 2 سال بعد بنو حذاء پر رات کی تاریکی میں اچانک حملہ کر دیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قریش کے چند بڑے بڑے سرداروں نے بھی بھیس بدل کر بنو بکر کا ساتھ دیا اور اس طرح اس حملے کے نتیجے میں بنو حذاء کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ بنو حذاء نے حرم میں پناہ لی، لیکن بنو بکر کے رئیس نوفل کے اکسانے پر وہاں بھی انہیں نہیں چھوڑا گیا اور عین حدود حرم میں حذاء کا خون بہایا گیا۔ صلح حدیبیہ کا خاتمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رونق افروز تھے کہ بنو حذاء کے 40 افراد فریاد کرتے اور دہائی دیتے ہوئے وہاں پہنچے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ اب صلح حدیبیہ کی روح سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے پابند ہیں کہ ہمارا بدلہ بنو بکر و قریش سے لیں۔ طبقات ابن سعد میں مرکوز ہے کہ اس وفد کے قائد کا نام عمرو بن سالم تھا اور اس نے ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد پیش کی تھی: اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وعدہ یاد دلاؤں گا جو ہمارے اور ان کے قدیم خاندان میں ہوا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہماری اعانت کیجیے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، سب مدد کے لیے حاضر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سن کر سخت رنج ہوا، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرائط پیش کی۔ پہلی یہ کہ مقتولوں کا خون بہا ادا کر دو، دوسری یہ کہ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جاؤ تاکہ ہم بنو حذاء کے ساتھ مل کر بنو بکر سے بدلہ لے لیں، تیسری یہ کہ اگر یہ بھی منظور نہیں تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ ختم ہو گئی۔ قریش کے جو مشتعل مزاج اور جنگ پسند لوگ تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط سنتے ہی فوراً کہا کہ ہمیں تو صرف تیسری شرط منظور ہے، بس آج سے صلح حدیبیہ ختم۔ حضور کے ایلچی یہ جواب سن کر مدینہ واپس چلے گئے۔ تجدید صلح کے لیے ابو سفیان کی کوششیں۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کے مدبر اور صلح پسند لوگوں کو غلطی کا احساس ہوا۔ ان کو خوب اندازہ تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کتنی ہے اور قریش کا حال کیا ہے۔ ان کی پختہ رائے یہ تھی کہ قریش کسی صورت میں بھی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ رسول اللہ کا مقابلہ کر سکیں۔ اس وقت ابو سفیان کو قریش کے سردار کی حیثیت حاصل تھی اور وہ حقیقت پسند انسان تھے، جذباتی اور مشتعل مزاج نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے مدبر انسان تھے جو حقیقی صورتحال کا اندازہ کر کے اس کے مالا و مالیہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ چند جوشیلے لوگوں سے جذبات میں آ کر بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے صلح حدیبیہ کی تجدید نہ کرائی تو پھر قریش کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ خود چل کر تجدید صلح کی غرض سے مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجدید صلح کی درخواست کی، لیکن بارگاہ رسالت سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اب ان کو کوئی ایسی سفارش درکار تھی جو تجدید صلح کی کوشش میں ان کی معاون ہو۔ انہوں نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیچ میں ڈالنا چاہا، لیکن دونوں نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا، بھلا میں تم لوگوں کے لیے رسول اللہ سے سفارش کروں گا؟ خدا کی قسم، اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو تو میں اسی کے ذریعے تم لوگوں سے جہاد کروں گا۔ پھر وہ حضرت علی کے پاس پہنچے، وہاں حضرت فاطمہ بھی تھیں۔ حضرت حسین کی عمر اس وقت 5 برس تھی۔ ابو سفیان نے ان کی طرف اشارہ کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر یہ بچہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا تو آج سے عرب کا سردار پکارا جائے گا، اور اس بچہ کے یہ کہہ دینے سے نامعلوم کتنی جانیں بچ جائیں گی۔ جناب سیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ بالآخر ابو سفیان ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔
حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے تھی اور مہاجرین حبشہ میں سے تھی، جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی جو ایمان لا چکے تھے۔ وہ شراب کے بہت رسیا تھے۔ حبشہ جا کر وہ مرتد ہو گئے اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا، لہٰذا حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کے عقد نکاح سے آزاد ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل کی حیثیت سے نکاح پڑھایا تھا اور ان کا مہر ادا کیا تھا۔ بعد وہ المومنین رضی اللہ عنہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ تشریف لے آئی تھیں۔ اب ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی۔ ابو سفیان ایک باپ کی حیثیت سے بیٹی کے پاس پہنچے تاکہ بیٹی سے سفارش کرائیں، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ ان کے پاس حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ وہ اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے، پھر بستر تہہ کر کے کہا کہ اب تشریف رکھیے۔ ابو سفیان نے فوراً سوال کیا، کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے جواب دیا، ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں، یہ بستر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس بات سے ابو سفیان جتنے حفیف اور خجل ہوئے ہوں گے اور انہوں نے کتنی سبکی محسوس کی ہوگی، اس کا ہر شخص اپنے طور پر کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب انہیں سفارش کا حوصلہ کہاں ہو سکتا تھا، چنانچہ مزید کچھ کہے سنے بغیر مایوس ہو کر واپس ہوئے۔ اب دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ اور سخت گھبراہٹ اور مایوسی و ناامیدی کی حالت میں کہا، ابو الحسن مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ عرض کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ مسجد نبوی میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ میں نے قریش کے سردار کی حیثیت سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ چنانچہ ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایما پر ایسا ہی کیا اور مسجد نبوی میں جا کر تجدید صلح کا یک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں قریش کا سردار ابو سفیان صلح حدیبیہ کی تجدید کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، لیکن یہ اعلان کر کے وہ فوراً اپنے اونٹ پر سوار ہو کر واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچنے پر لوگوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے تفصیل بتائی۔ لوگوں نے کہا، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ قرار دیا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ لوگوں نے کہا، ہم نہ اسے تجدید صلح سمجھ سکتے ہیں کہ آرام سے سوئیں، نہ جنگ سمجھ سکتے ہیں کہ تیاری کریں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ باحوالہ منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح مکہ۔ ادھر مکہ والے شش و پنج میں تھے کہ ابو سفیان جو کچھ کر کے آئے ہیں اسے کیا سمجھا جائے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا اور اپنے حلیف قبائل کے پاس قاصد بھیج دیے کہ تیار ہو کر مدینہ آ جائیں، لیکن یہ اختیار کی گئی کہ یہ اعلان نہیں فرمایا کہ مکہ کا قصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل مخفی رکھی کہ کدھر جانا ہے، لیکن ایک بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے اس وقت ایک خطا ہو گئی۔ ان کے اہل و عیال اس وقت تک مکہ میں تھے۔ انہوں نے اندازہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مکہ پر چڑھائی کا ہے۔ انہیں خوف لاحق ہوا کہ اب مکہ میں جو خون ریزی ہوگی تو وہاں میرے اہل و عیال کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے کہ قریش سب سے پہلے تو مکہ میں موجود مسلمانوں یا ہجرت کرنے والوں کے اہل عیال کو ہی ختم کریں گے۔ ان اندیشوں کے پیش نظر انہوں نے قریش پر احسان دھرنے کے لیے مخفی طور پر ایک خط لکھا جس میں یہ خبر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی مکہ کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ خط ایک عورت کے حوالے کیا کہ وہ خفیہ طور پر مکہ جا کر یہ خط سرداران قریش کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی خبر دے دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ان کے ساتھ 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام پر تمہیں ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس ایک رکا ہے، اسے لے کر آ جاؤ۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے وہاں پہنچے۔ وہ عورت سمجھ گئی اور اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے
یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہارے پاس کوئی ہتھ نہ ہو، اگر تم نہیں دو گی تو ہم تمہیں برہنہ کر کے تلاشی لیں گے۔ یہ دھمکی سن کر اس نے بالوں کی چٹیا سے ہاتھ نکال کر پیش کر دیا۔ یہ ہاتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہاتھ سن کر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کی جانب سے افشائے راز پر حیرت بھی ہوئی، رنج بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ کر بے تاب ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جانتے نہیں ہو کہ یہ بدری ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل بدر کو مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر چکا ہے۔ رسول اللہ نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ سے باز پرس فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور، مجھ سے اس اندیشہ کے سبب سے یہ خطا ہو گئی ہے جس پر میں نادم بھی ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں، چنانچہ ان کو معاف کر دیا گیا۔ مکہ کی طرف کوچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو 10,000 صحابہ کرام کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ یہ رمضان 8 ہجری ہے۔ واقعہ ہجرت کو 10 برس اور مسلح تصادم کے مرحلے کو شروع ہوئے صرف 6 سال بیتے ہیں۔ سیرت مطہرہ میں بہت سے غزوات اور سرایہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان تمام جنگوں میں جانی نقصان مجموعی طور پر چند سو سے زیادہ نہیں ہوا۔ کفار کی طرف سے جو لوگ قتل ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے جو شہید ہوئے، ان کی مجموعی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اگرچہ کئی بار خون ریزی ہوئی، لیکن اموات کی گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک غیر خونی انقلاب تھا۔ سب سے زیادہ خون ریزی اگر ہو سکتی تو فتح مکہ کے وقت ہوتی، اس لیے کہ جو خون کے پیاسے تھے، جو جانی دشمن تھے، وہ سب کے سب مکہ میں موجود تھے۔ ان میں وہ شخص بھی تھا جس کے دھوکہ سے پھینکے ہوئے برچھے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، یعنی وحشی۔ ان میں وہ خاتون بھی تھی، یعنی ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان، کہ جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مصلح بھی کرایا تھا اور آپ کا کلیجہ چبانے کی کوشش بھی کی تھی۔ چنانچہ اس وقت مکہ والوں کو یہ اندیشے لاحق تھے کہ اب کیا ہوگا۔ ان پر شدید خوف اور اضطراب طاری تھا۔ اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں۔ اثنائے راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب ملے، جو مسلمان ہو کر اپنے اہل و عیال سمیت مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ مزید آگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ یہ دونوں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کیا کرتے تھے، لیکن جب دونوں بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ 10,000 قدسیوں اور جانصاروں کے جلوں میں جب کوکب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عظمت و شان کے ساتھ مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر خیمہ زن ہوا تو تحقیق کے لیے قریش کی طرف سے ابو سفیان، حکیم بن حزام، حضرت حتیجہ کے بھتیجے اور بدیل بن ورقہ چھپ چھپا کر اہل ایمان کے لشکر تک پہنچے۔ ابو سفیان کو مسلمانوں نے پہچان لیا اور گرفتار کر کے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیمہ میں آ کر عرض کیا کہ حضور، اللہ اور اس کے رسول کے اس دشمن کے قتل کا حکم دیجیے تاکہ کفر کے بالکل استحصال کا آغاز ہو جائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جان بخشی کی درخواست کی۔ ابو سفیان کا سابقہ کردار اور ان کی اسلام دشمنی سب کے سامنے عیاں تھی۔ ان کا ایک ایک فعل انہیں قتل کا مستوجب ثابت کرتا تھا، لیکن ان سب سے بالا تر ایک اور چیز تھی، اور وہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رافت، رحمت اور عفو کا جوہر، جو ابو سفیان کو دل ہی دل میں اطمینان دلا رہا تھا کہ خوف کا مقام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے دل پہلے سے گھائل تھا۔ حق کا بول بالا اور اسلام کی فتح سربلندی نگاہوں کے سامنے تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جگری دوست تھے۔ ان کی ترغیب اور ان تمام چیزوں نے اس آہنی چٹان کو پگھلا دیا اور وہ بلاخر دولت اسلام سے مشرف ہوئے اور مومن صادق ثابت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ طائف میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہوئی
جو عہد خلافت راشدہ میں جنگ یرموک یعنی شام کے موقع پر بالکل جاتی رہی۔ یوم المرحمہ۔ الصبح جب لشکر اسلام مکہ کی طرف بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو تاکہ وہ افواج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ نیز مکہ میں داخل ہوتے ہی اعلان کر دیا جائے کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے گا یا حرم کعبہ میں داخل ہو جائے گا تو اس کو امن دیا جائے گا۔ اہل ایمان کی فوجیں الگ الگ پرچموں تلے نعرہ تکبیر بلند کرتی ہوئی مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ دیکھ کر متحیر ہو رہے تھے۔ جب انصار کے قبیلہ حضرت کا لشکر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گزرا، جن کے ہاتھ میں علم تھا، اور انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، آج خون بہانے کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ مختلف لشکروں کے پیچھے کوکب نبوی نمودار ہوا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ علمبردار تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی نظر جب جمال مبارک پر پڑی تو پکار اٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ سعد یہ کہتے ہوئے گزرے ہیں کہ آج خون بہانے کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، سعد نے صحیح نہیں کہا، بلکہ آج کا دن رحمت کا دن ہے، اور آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی۔ ملحم بنا ہے لحم سے۔ ملحم جانوروں کے ذبحانہ اور اس مقام کو کہتے ہیں جہاں ذبیحہ کے پارچے یا قیمہ بنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وزن پر رحم اور رحمت کے لفظ سے اس دن کو یوم الرحمہ قرار دیا، یعنی رحم، رحمت اور شفقت کا دن۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے علم لے کر ان کے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کو دے دیا جائے۔ ایک معمولی جھڑپ۔ اہل اسلام کے تمام لشکر پر امن طور پر مکہ میں داخل ہو گئے۔ یہ تمام لشکر مکہ کے بالائی حصہ سے داخل ہوئے تھے، جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو لشکر تھا وہ مکہ معظمہ کے زیریں حصہ سے شہر میں داخل ہونے کے لیے آیا تھا۔ قریش کے ایک گروہ نے اس لشکر پر تیر برسائے، چنانچہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد نے مجبور ہو کر اس گروہ پر حملہ کیا اور یہ لوگ 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلواروں کی چمک دیکھی اور چنکار سنی تو تحقیق حلال فرمائی، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابتدا مخالفین کی جانب سے ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ قضائے الہی یہی تھی۔ فتح مبین کا اتمام۔ اللہ کی شان دیکھیے، جس مکہ میں 8 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات چھپ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی، پھر غار ثور میں 3 دن پناہ لینی پڑی تھی، جس کے دہانے تک کھوجی کفار مکہ کو لے آئے تھے، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اضطراب دیکھ کر ان سے وہ جملہ فرمایا تھا کہ جو توکل علی اللہ کا شاہکار ہے کہ لا تحزن ان اللہ معانا، اس مکہ میں 8 سال بعد رمضان المبارک 8 ہجری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح داخل ہو رہے ہیں۔ فرط تواضع اور عجز و انکساری کا یہ عالم ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک گھوڑے کے عیال کو مس کر رہی تھی، زبان مبارک پر ترانہ حمد جاری تھا۔ دنیا نے اس سے قبل ایسا کوئی فاتح نہ کبھی دیکھا اور نہ ہی قیامت تک دیکھ سکے گی۔ بیت اللہ کے بتوں کی تدخیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک کمان تھی۔ وہ حرم محترم جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے بت شکن نے اللہ واحد کی پرستش کے لیے تعمیر فرمایا تھا، اس کے آغوش میں 360 بت موجود تھے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موقع تھا کہ اپنے جد امجد کی سنت کی تجدید فرمائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو اپنی کمان سے
ٹہوکے دے کر گراتے جاتے اور زبان مبارک سے پڑھتے جاتے تھے، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ صحیح بخاری میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، حق آ گیا ہے اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ عین خانہ کعبہ کے اندر بہت سے بت رکھے تھے اور اندر دیواروں پر تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے حکم دیا کہ سب بت نکلوائے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر جتنی تصویریں تھیں مٹا دیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تمام بت اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ چند دنوں بعد ان تمام بتوں کو بھی پاش پاش کرا دیا گیا، جن کے استھان اطراف مکہ میں مختلف مقامات پر قائم تھے۔ اس طرح عرب میں اسلام کی انقلابی دعوت توحید کی تکمیل ہو گئی۔ شرک اور بت پرستی کا طلسم ختم ہوا اور شرک کی بنیاد پر جو استحصالی نظام قائم تھا اس کا اتصال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش سے خطاب۔ کعبہ مشرفہ کی بتوں سے تطہیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر نماز ادا کی، پھر دروازہ کھول کر کھڑے ہو گئے اور مسجد حرام میں کھچا کھچ بھرے ہوئے قریش سے خطاب فرمایا۔ مکہ میں داخلہ کے بعد عرب کے بے تاج بادشاہ سرور عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت الہی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد جو پہلا خطاب فرمایا اس کے مخاطب در حقیقت صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ سارا عالم تھا۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے تنہا تمام جہتوں کو توڑ دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، اب تمام مفاخر، تمام انتقامات، خون بہائے قدیم سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، صرف حرم کعبہ کی تولیت اور حجاج کی آب رسانی اس سے مستثنیٰ ہے۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسبت کا افتخار اللہ نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 پڑھی۔ ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لیے جاؤ۔ تحقیق اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہو، یعنی اس کے فرامین کی خلاف ورزی سے سب سے زیادہ بچتا ہو۔ بے شک اللہ دانا اور واقف کار ہے۔